دیکھیے، زبیر کی میرے ذہن میں کئی حیثیتیں ہیں. ظاہر ہے کہ زبیر کی شہرت تو ایک شاعر کے طور پر تھی اور بہت مقبول شاعر. ایک زمانے میں تو مشاعرے زبیر لوٹ لیا کرتے تھے، اور زبیر نے مجھے خود بتایا کہ ان کی شاعری کا جو ابتدائی دور تھا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بڑے سے بڑے مجمع میں جب زبیر کھڑے ہو جاتے تھے تو کسی اور کا چراغ جلنا بہت آسان نہیں ہوتا تھا. زبیر کی ایک تو بہرحال پرسنالٹی بہت ایک اچھے خوبرو آدمی تھے، لمبا اونچا پورا قد، اور پھر اس کے بعد خوش لباس بھی تھے، کپڑے اپنے سلیقے سے پہنتے تھے. شروع میں ترنم سے پڑھا کرتے تھے شعر، بعد میں بھی پڑھتے تھے، میں نے آخر عمر میں بھی دیکھا ان کو. لیکن پتہ نہیں شروع میں ان کا ترنم جو رہا ہوگا تو اس میں یقیناً کوئی کیفیت ایسی رہی ہوگی، مقبول بہت بناتی تھی انہیں. تو زبیر کو بحیثیت شاعر جو مقبولیت ملی مشاعروں میں، اور مشاعروں میں بھی ان کا ایک گیت تھا، اس کی فرمائش بہت ہوتی تھی، یہ ہے میرا ہندوستان میرے سپنوں کا جہان، اس سے پیار مجھ کو. یہ گیت ان کا بہت مشہور ہوا تھا. پڑھتے بھی وہ خاص انداز میں تھے، لہک لہک کر کے، کچھ ایک نیم رقص کی سی کیفیت ہوتی تھی. تو زبیر سے ہمیشہ فرمائش اس گیت کی جاتی تھی. میں جس زمانے میں NCERT میں اردو کا ایک کہنا چاہیے کہ کاؤنسلر تھا، تو یا کنسلٹنٹ کہہ لیجئے، وہاں کے نصابات جو تیار ہو رہے تھے، تو وہاں بھی میں نے یہ گیت ان کا کسی کلاس میں ابتدائی درجات کی کہیں رکھا تھا یہ، اور اس لیے کہ یہ گیت لوگوں کو اچھا لگتا تھا. اس کے علاوہ لیکن یہ کہ زبیر نے ایک وقت کے ساتھ اپنی شاعری کا رنگ بھی بدلا. شروع میں تو ظاہر ہے کہ مشاعروں میں جیسے جاتے تھے، مشاعروں میں جس طرح کی شاعری مقبول ہوتی تھی، لیکن مشاعروں کا حال بھی آج کے جیسا نہیں تھا. اس وقت میں نے تو مجروح صاحب کو، خمار کو، جوش کو، فراق کو، اختر الایمان سردار جعفری، ان سبھی کو مشاعروں میں پڑھتے ہوئے، نشور واحدی، سب پڑھتے تھے، اور ان سب کا کلام شوق سے سنا جاتا تھا. تحت اللفظ پڑھنے والوں کی بھی بہت کہنا چاہیے کہ ایک بہت پسند کیا جاتا تھا. تحت میں پڑھنے والے ہمارے یہاں زیادہ تر شعراء ہوا کرتے تھے، بہت سنجیدہ شعر پڑھنے والے، یگانہ، اور کہنا چاہیے میں نے لکھنؤ کے جو بہت سے شعراء تھے، اسلم لکھنوی اور قدیر لکھنوی، اور ان سب کو بھی سنا. تو لیکن وقت کے ساتھ اتفاق سے زبیر کی شاعری کا فروغ اسی زمانے میں ہوا جب جدیدیت کا میلان ہمارے یہاں تیزی سے پھیل رہا تھا. پہلا مجموعہ زبیر کا غالباً لہر لہر ندیہ گہری کے نام سے چھپا تھا. اس کے بعد خشت دیوار پھرا. لیکن لہر لہر ندیہ گہری کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ایک طرح کی اس میں ایک عوامی ایک پسندیدگی اور عوامی مقبولیت کا کچھ اثر آپ کو اس عنوان میں بھی دکھائی دیتا ہے. گیت بہت لکھتے تھے زبیر شروع میں، گیت بعد میں بھی لکھے انہوں نے. یہ آخری زمانے کے گیتوں میں ہے ان کا کہ کیا لانا اور میرے لیے موسم کا پھل کوئی لانا. تو اس کو چھوٹی موٹی زندگی کی مسرتیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، عام لوگوں کے جذبات، عورتوں کے، مردوں کے، ان سب سے دلچسپی تھی زبیر کو. لیکن یہ کہ پھر انہوں نے جو اپنی شاعری کا رنگ ارادی طور پر بدلنے کی کوشش کی، اور جدیدیت کے میلان کے ساتھ جو چیزیں آئیں ہمارے یہاں، مثلا معاشرے میں انسان کی حیثیت، اس میں جو تخفیف ہوتی جا رہی تھی، چیزیں جو بگڑنے لگی تھیں بدلاؤ کے نام پر، ایک کہنا چاہیے کہ ایک قسم کا انحطاط ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری سماجی زندگی میں، ہمارے اجتماعی کلچر میں جو نظر آ رہا تھا، یہ سب چیزیں زبیر کا مضمون بننے لگیں. اور
زبیر نے اس زمانے میں بہت سی نظمیں ایسی کہی ہیں جو اس زمانے کے تمام وہ شعراء جو جدیدیت کے ہمنوا تھے ان کے ہاں جن مضامین و موضوعات کا دخل ملتا ہے. وہ دور بھی صاحب بڑا ثروت مند تھا. یعنی ایک طرف تو قاضی سلیم، عمیق حنفی، مظہر امام، بلراج کومل اور عزیز قیسی، باقر مہدی، اس طرح کے شعراء تھے جو سینئر کہہ لیجئے تھوڑا سا، یعنی اختر الایمان کے بعد والی نسل جو ہے فوراً بعد کی. خلیل الرحمن اعظمی، یہ لوگ تھے. دوسری طرف اس زمانے میں زبیر کے معاصرین میں جو نسبتاً کم عمر رکھنے والے لوگ تھے ان میں بہت شعراء تھے اور بہت غیر معمولی صلاحیتوں والے شاعر نمایاں ہو کر کے سامنے. زیب غوری، بانی، عادل منصوری، محمد علوی تو خیر سینئر شعراء میں تھے، زبیر کے بھی تھوڑے سینئر تھے، وہ عمیق حنفی وغیرہ کی عمر کے تھے. لیکن یہ کہ یہ جو حلقہ بنا زبیر کا، اور خاص طور پر دلی میں جو شعراء کی نئی صف جو پیدا ہوئی تھی اس میں بہت اچھے شعر کہنے والے بھئی راجنارائن راز تھے، کمار پاشی تھے، امیر آغا غزل باش تھے، راجن منچندہ بانی تھے. یہ سب اس زمانے کا ادبی ماحول بھی یہاں کا، یعنی ایک طرف افسانے میں جیسے سریندر پرکاش، بلراج مہنرا، یہ سب دلی میں تھے اور بہت ایک اعلیٰ درجے کے لکھنے والے. لیکن یہ کہ اس وقت ادب کا چرچا بہت تھا اور وہ محمود ہاشمی تھے جو کہنا چاہیے تنقید لکھنے والوں میں ایک نیا میلان جو پیدا ہوا تھا، اس کے بہرحال بہت سے ہمنوا تھے. زبیر کی نظر تیز بہت تھی اور وہ ظاہر ہے کہ اس کی شاید دلچسپی صرف شاعری سے نہیں تھی. زبیر کی وہ شعر کہتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور مقبول شاعر تھا اپنے زمانے کا. لیکن یہ کہ زبیر کو دلچسپی ادب کی تمام صنفوں سے، آرٹ سے، کلچر سے، ان تمام چیزوں سے بہت رہی. اس کے دوستوں میں افسانہ نگار بھی تھے اور تنقیدیں لکھنے والے بھی، شاعر بھی، ہر طرح کے. وہ نرا شاعر نہیں تھا، صرف مشاعرے کا شاعر نہیں تھا وہ. تو زبیر کے ہاں یہ ساری چیزیں. لیکن بحیثیت شاعر جو زبیر کی اکا دکا نظریں مجھے اچھی لگیں، کبھی جن میں آج کے انسان کے مسائل کا کہیں نہ کہیں سے عکس دکھائی دیتا ہے. لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ جو آیا غزل کے ہاں، زبیر کے یہاں، جو اس کی نظم میں خاص طور پر غزل میں سے زیادہ نظم میں، غزل میں تو اس وقت یہاں منموہن تخت تھے اور راجن منچندہ بانی، اچھے غزل گو یہ لوگ سبھی تھے، مقبول سعیدی تھے اور امیر آغا غزل باش تھے، یہ سب. لیکن یہ کہ نظم گویوں میں جو موڑ زبیر کے ہاں آیا، وہ آیا اس کی نظم پرانی بات ہے سے، علی بن متقی رویا. یہ نظمیں جب چھپی تو واقعی ایسا لگا کہ زبیر کو ایک نیا لہجہ مل گیا ہے اپنی بات کہنے کا، جس میں پرانے اور نئے کی اس طرح تخصیص آپ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ پرانی بات ہے لیکن یہ انہونی سے لگتی ہے. اس کے لیے جو پیرایا اختیار کیا زبیر نے، وہ قصص کا پیرایا تھا، قصوں کا، حکایتوں کا. ہمارے یہاں غلط فہمی سے لوگ داستانوی کہتے ہیں اس کو، لیکن میرا خیال ہے کہ داستانوی نہیں کہنا چاہیے. انتظار حسین کے اسلوب کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہیں کہ انتظار حسین کا اسلوب داستانوی نہیں ہے بلکہ حکائی ہے دراصل. یعنی حکایات کا جو اسلوب، یعنی سنی جانے والی کہانیاں جو ہوتی ہیں، یا جس طرح وہ کہانیاں لکھی بھی گئی ہیں لیکن وہ حکائی صوفیہ کے محفلوں میں جس طریقے سے ان کے مریدین یا سننے والے سامعین جو ہیں وہ ان کو کوئی بیان کرتے ہوئے سنتے تھے. ہندی میں جو روایت ہے وچن مالا کی، وچنامرت، جیسے سوامی رام کرشن پرمہنس کی وچن مالائیں کئی جلدوں میں چھپی ہیں اور بہت غیر معمولی دلچسپ ہیں، طور پر دلچسپ کہی جا سکتی ہیں. اردو میں جیسے جس کی اولین مثالوں میں مجموعہ یازدہ رسائل ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا، ان کے شکار نامے ہیں. تو وہ لہجہ جو تھا حکایات کا، یہ ایک غیر معمولی چیز تھی. اور زبیر کے ہاں یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا
پرانی بات ہے لیکن وہ انہونی سے لگتی ہے ان نظموں سے، جس میں آج کے مسائل کو قدیم لہجے میں بیان کیا گیا تھا. جیسے گویا کہ انتظار حسین نے جیسے ظرف کتا جیسی کہانی لکھی، یا اور بھی بہت سی کہانیاں وہ جو کھوئے گئے، اور شہر افسوس کی بہت سی کہانیاں انتظار حسین کے یہاں ہیں، یا ان کے دوسرے مجموعے آخری آدمی کی کہانیاں. تو وہ لہجہ شاعری میں زبیر میں ہو سکتا ہے انتظار حسین کا بالواسطہ اس پر اثر پڑا رہا ہو، اور یہ تھا. دوسری نظم جو مجھے زبیر کی اہم لگتی ہے وہ صادقہ ہے، جو آخری زمانے میں وہ کہے سلسلہ وار نظمیں تھیں یہ بھی، اور ان کا بھی انداز جو تھا وہ کہانی کا تھا. تو گویا کہ کہانی اور شاعری کے بیچ کی لکیر کو بھی اس سلسلے کی نظمیں مٹاتی ہیں، اور بہت اچھی نظمیں. گیت زبیر کے جیسے ہیں ویسے ہیں، بہرحال مشاعروں میں تو پسند کیے جاتے تھے. غزلوں میں بھی ان کے ہاں کبھی کبھی ایسے اشعار ملتے ہیں جو ایک نیم رومانی فضا کی وجہ سے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. زبیر کے ہاں رومانیت جو تھی اس کے مزاج کی وہ عمر بھر قائم رہی، کبھی نہیں گئی وہ. اور آخری زمانے میں بھی جب زبیر کی عمر سوچیے آپ کی 80 کے قریب آس پاس ہو رہی تھی، لیکن اس کی طبیعت میں جو حسن پسندی تھی، جو نرگسیت تھی، اپنے آپ کو پسند کرنے کا بھی جو انداز تھا زبیر کے ہاں، وہ رخصت نہیں ہوا. تو لیکن ایک اس کی صلاحیتوں کا سب سے بہتر اظہار جو ہوا آخری دور میں اس کی زندگی کے، وہ اس کے رسالے ذہن جدید کے ذریعے ہوا. ذہن جدید میں اس نے یہ کیا کہ اردو کی دنیا جو بہت عام طور پر محدود تھی، پرانوں کے ہاں تو نہیں لیکن نئے لوگوں نے، میرے شاعر بن کر کے رہ گئے تھے جو لوگ، ان کے ہاں خاص طور پر بہت ہی محدود مجھے دنیا، دوسری زبانوں میں مجھے زیادہ کشادگی وسعت دکھائی دیتی ہے، ہندی میں، مراٹھی میں، گجراتی میں، بنگالی میں. لیکن اردو میں صورتحال کچھ مجھے بہت اطمینان بخش نہیں لگتی. لیکن زبیر نے جو رسالہ نکالا، اس سے پہلے اسی کے ہم عصروں میں مینرا شعور نکال چکے تھے. شعور ایک بہت غیر معمولی رسالہ تھا، اس نے تو خیر ایک تاریخ بنائی، اور ظاہر 6 شمارے اس کے نکلے، لیکن وہ بہت غیر معمولی ہیں 6 شمارے. لیکن یہ کہ زبیر کے یہاں ذہن جدید میں اس نے فلم ہے، تھیٹر ہے، مصوری ہے، موسیقی ہے، یہ ساری چیزیں کہنا چاہیے کہ سارے فنون لطیفہ جیسے گویا کہ ان کو ایک فورم مل گیا تھا ذہن جدید کی شکل میں، اور جس میں مختلف زبانوں کے لکھنے والے بھی زبیر سے دلچسپی رکھتے تھے، زبیر کے رسالے سے دلچسپی رکھتے تھے. زبیر کو کچھ دلچسپی باہر کی زندگی سے بھی رہی جو کم اردو شاعروں کو ہوتی ہے. مثلا جنوادی لیکھک سنگھ کا وہ صدر بنا، اور ظاہر ہے کہ عام لوگوں کی زندگی اور عام لوگوں کے مسائل، یہ جنوادی لیکھک سنگھ، اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر لیفٹسٹ یا کہنا چاہیے کہ ایک ترقی پسندی کا یا سوشلسٹ ایک میلان رکھنے والے لوگ زیادہ تر اس میں شامل تھے، مختلف زبانوں کے لوگ تھے. تو زبیر کا حلقہ اس طریقے سے وسیع ہوتا گیا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ زبیر کا رخصت ہو جانا دلی کی ادبی و تہذیبی زندگی کے لیے اور اس کے دوستوں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. زبیر کے دم قدم سے رونق بہت تھی، وہ دوست بھی اچھا تھا، زودرنج تھا، جلدی خفا ہو جاتا تھا، جلدی کسی بات پر آپ سے شاکی ہوتا تھا، رنجیدہ ہوتا تھا. لیکن اس میں خوبیاں بہت تھیں زبیر میں، اور اس کے دم قدم سے رونق جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت تھی. اور ظاہر ہے کہ میرا جو حلقہ تھا دوستوں کا، ان میں تو زبیر بہت اس کے اہم رکن تھے. زبیر تھے، محمود ہاشمی تھے، بلال مینرا تھے، سریندر پرکاش تھے. ان لوگ چلے جانے سے واقعی مجھے ایسا لگتا ہے پاشی تو بہت جلدی رخصت ہو گئے. بڑی صلاحیت تھی پاشی میں شاعری کی، بلکہ اپنی نسل کے شاعروں میں مجھے سب سے زیادہ وہی پسند تھے بطور شاعر. لیکن زبیر کے اٹھ جانے سے ایسا لگتا ہے کہ رونق بہت کم ہو گئی. ہم بہت دنوں تک زبیر کو یاد کرتے رہیں گے.